السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آئینی ترامیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ ہائی کورٹس میں بھی گئے ہیں، وکلاء سے بھی مل رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے تنظیموں سے بھی ملے ہیں، پلڈاٹ ہے یا مختلف جو سول سوسائٹی کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے بیٹ رپورٹرز کے ساتھ بھی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی تھی، تو آج پھر پیپلز پارٹی کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی ملاقات کی اور کوئی 1.5-2 گھنٹے تک یہ محیط رہی۔ میں بھی اس میں شامل تھا۔ بہت ساری باتیں سمجھنے کے لیے ہم نے ڈسکس کی، ان سے سوالات بھی کیے، اور پہلے تو فارمیٹ ملاقات کا ڈسکس کیا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ جی بلاول صاحب آپ سے سوالات کریں، ہم سے صحافیوں سے، کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بلاول صاحب نے پہلا ہی سوال یہی کیا کہ کیا تجزیہ ہے پولیٹیکل حالات پہ آپ لوگوں کا۔ پھر ہم نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، اور پھر وہ جو جس طرح پریس کانفرنس کا ماحول بن جاتا ہے یہ، لیکن آف کیمرہ تھی، آن کیمرہ نہیں تھی، اور آف دا ریکارڈ بھی نہیں تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رپورٹ نہیں کی جاتی، لیکن جو رپورٹ کرنے والی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو سوال میں نے ایک کیا مولانا کے حوالے سے، کہ میں نے کہا آپ نے خود کہا ابھی کہ آئینی جو عدالت کا قیام ہوگا جس طرح مرکز میں ہوگا اسی طرح صوبوں میں بھی صوبائی آئینی عدالتیں بھی ہونی چاہیے، صوبوں میں بھی ہونی چاہیے۔ بالکل کلیئر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہائی کورٹس کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آئینی ہوتے ہیں، وہ ہائی کورٹس میں چلے جاتے ہیں، تو وہ معاملات آئینی عدالتوں میں جانے چاہیے، کیونکہ ہائی کورٹس پر بھی بہت سارا برڈن ہے۔ مقدمات جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ سے زیادہ ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہائی کورٹس میں بھی کام ڈیوائیڈ ہو جائے گا، بٹ جائے گا، آئینی عدالتیں اپنا کام کریں گی، کیونکہ ہائی کورٹس کا، سپریم کورٹ کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ صرف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے آئینی معاملات پر، سیاسی معاملات پر۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی عدالتیں بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا مولانا فضل الرحمان سے جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ آئینی صوبائی آئینی عدالتوں کا قیام بھی چاہتے ہیں، تو مولانا اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا کے ریزرویشن کیا ہے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے بلکہ آئینی بینچ ہونا چاہیے، سپریم کورٹ میں بھی پرماننٹ ایک بینچ ہونا چاہیے، اور اس طرح ہائی کورٹس میں بھی بینچ ہونا چاہیے۔ تو بلاول صاحب چونکے، اور بلاول صاحب نے کہا کہ ایسی ابھی تجویز سامنے آئی نہیں ہے مولانا کی طرف سے، لیکن میں نے ہائی کورٹس کا جو دورہ کیا ہے، وزٹ کیا ہے، مجھے ایسا فیل ہوا ہے، مجھے سمیل آئی ہے ایسی کہ مولانا صاحب جو ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں اس ڈرافٹ میں جو ہے یہ آئینی بینچ کا قیام جو ہے وہ اس میں تجویز دی جائے گی۔ کامران مرتضیٰ صاحب جو تیار کر رہے ہیں وہ اس میں شاید یہ آ جائے، مجھے ایسا سمیل ہو رہا ہے، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا۔ تو مولانا صاحب سے پھر پر امید بھی نظر آ رہے تھے کہ مولانا صاحب سے میں پر امید ہوں کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ آئینی ترامیم پر ووٹ دیں گے، آئینی عدالتوں کے قیام پر ووٹ دیں گے، اور لیکن ان کے ساتھ جب ایکسچینج ہوگا، ابھی ٹائم ہے، اور یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی امید ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے یہ آئینی ترامیم ہو جائیں گی اور آئینی عدالتوں کا قیام عمل میں ہو جائے گا۔ تو ابھی اس وقت جب میں یہ ویلا کر رہا ہوں تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ، بیرسٹر گوہر اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس وقت ملاقات کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ، اور جو وکیلوں کی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، مولانا فضل الرحمان اس میں شریک ہیں، کامران مرتضیٰ شریک ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری شریک ہیں، اسلم غوری صاحب موجود ہیں، اور مولانا عبدالواسع موجود ہیں۔ اسی طرح ابھی یہ میں نے میسج فارورڈ کیا تو یہ
اچھا، اس میں حافظ حمداللہ بھی شریک ہوئے ہیں اور محمود شاہ یہ بھی شریک ہوئے ہیں. ابھی اسلم غوری صاحب کا میسج آیا تو میں نے پھر دفتر بھی فارورڈ کر دیا دوران ویلاگ. تو بہرحال یہ اس وقت بھی مشاورت چل رہی ہے، یعنی معاملہ سیریس ہے. مولانا بھی سیریس لے رہے ہیں، مولانا نے لائٹ نہیں لیا. اور بلاول صاحب پہ آتا ہوں میں. بلاول صاحب سے پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال ہوا کہ پی ٹی آئی کی آپ نے تو ہر موڑ پہ مدد کی ہے، آپ نے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے، آپ نے فوجی عدالتوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی شروع میں بھی، اور بڑے عرصے سے آپ مخالفت کرتے رہے ہیں. پی ٹی آئی کو آپ نے پوری طرح اسپیس دینے کی کوشش کی ہے، ان کا رویہ جمہوری اور سیاسی ایک بنانے کی کوشش کی ہے آپ نے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا پی ٹی آئی کوئی سدھرنے کا نام لے گی؟ تو بلاول صاحب نے بالکل مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا، ہم نے تو بڑی پوری کوشش کی ہے، ہم نے تو جو کمیٹی بنائی اس کمیٹی میں بھی پی ٹی آئی کو شامل کیا، لیکن پی ٹی آئی نے اس کمیٹی کا بھی بائیکاٹ کر دیا. تو بلاول صاحب پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے بالکل مایوس نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کا رویہ بالکل نہیں بدلنے والا، اور ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں لیکن خان کا رویہ اور ان کی پارٹی کا رویہ جو ہے وہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری ہے. تو اس کے علاوہ ججز کے آئینی جو آرٹیکل 63 تبدیل کیا گیا تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ جی ججز، ایک تو ججز کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ججز کی تعیناتی ججز کو نہیں کرنی چاہیے. جج کون ہوتے ہیں؟ جج کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگلا جج یہ ہوگا، اگلا جج یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا؟ ابھی انہوں نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں اپنے بندوں کی، اپنے جو قریبی لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی لنک ہے، کوئی جو چیمبر فیلو ہیں، ان کی لائنیں لگائی ہوئی ہیں. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اس طرح ایک اجارہ داری قائم ہوتی ہے ججز کی، اور وہ اپنی منمانی کے، اپنی مرضی کے فیصلے دیتے ہیں. جسٹس منیب اختر کے حوالے سے نام لے کر کہا کہ منیب اختر نے جو آرٹیکل 60A3 ری رائٹ کیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ڈی ایم کو حکومت پنجاب میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو حمزہ شہباز ہیں ان کی نہیں ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کی ہونی چاہیے، پرویز الہی کی ہونی چاہیے. بھائی یہ حکومتیں تبدیل کرنے والے جج کون ہوتے ہیں؟ عدالتیں کون ہوتی ہیں؟ کبھی کسی کو نااہل قرار دیتے ہیں، کبھی کسی کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. کبھی افتخار محمد چودھری کا بھی تذکرہ ہوا کہ افتخار محمد چودھری نے بلیک میل کیا، ان کے سامنے ہم کمزور پڑ گئے تھے، پارلیمنٹ کمزور پڑ گئی تھی، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر یہ بھی پوچھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئینی عدالت کے سربراہ بنیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اعلان تو نہیں کیا. اعلان کے حوالے سے کہ یہ اعلان ہو گیا ہے، تو کسی نے صحافی نے سوال کیا تو بلاول صاحب نے کہا اعلان تو کوئی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ صوبائی وزیر ہیں، وہ میرا خیال ہے شرجیل میمون کا نام لیا گیا یا ناصر شاہ کا، کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے. تو اس پہ وہ مسکرائے. اور پھر پولیٹیکل حوالے سے، بہرحال مذاکرات کے حوالے سے بلاول صاحب نے کہا کہ جی آرمی چیف کا بھی نام لیا گیا کہ عمران خان کا رویہ اگر جمہوری ہوتا ہے، عمران خان اگر آرمی چیف موجودہ جو ہیں عاصم منیر، ان کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرتے اور فیض امین کے ساتھ مل کے اگر باجوہ کے گلے میں نہ پڑتے اور یہ الزام میرے اوپر لگا دیتے، نواز شریف کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، مولانا فضل الرحمان کے اوپر، آصف علی زرداری کے اوپر لگا دیتے کہ انہوں نے میرے خلاف مجھے ہٹایا ہے یا میری حکومت گرائی ہے، انہوں نے مجھے ہٹوایا ہے، اگر یہ الزام لگاتے تو یہ ایک سیاسی الزام ہوتا. سیاستدانوں کو سیاسی دائرے کار میں رہنا چاہیے، دائرے اختیار میں رہنا چاہیے، نہ کہ آپ اداروں کے ساتھ تصادم کریں اور اداروں پر الزام تراشی کریں. آج بھی اگر عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہوا ہوتا تو آج بھی ان کا کٹ پتلی بنا ہوتا اور آج یہ گالیاں نہ دیتا عمران خان. یہ یقینی سچ ہے کہ آج بھی عمران خان کو، ان کو بس اقتدار چاہیے، ان کو وزارت عظمیٰ چاہیے، ان کو اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. تو بلاول صاحب نے کہا کہ مولانا کے پاس پہلے جب میں پہلی دفعہ گیا آئینی ترامیم کے حوالے سے، تو ایک مسودہ جو آیا تھا
جس پر اعتراضات تھے، تحفظات تھے مولانا کو بھی، چیئرمین پیپلز پارٹی کو بھی، تو اس میں ہم نے کہا کہ کیا چیزیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو ایک مسودہ، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، آئینی عدالتوں کا قیام تو تھا ہی نہیں، کچھ اور کہانیاں تھیں۔ تو میں مولانا کے پاس پہنچ گیا تو مولانا نے مسودہ ان کے پاس جو آیا تھا، بابا یہ بھی کاٹ دے، یہ بھی کاٹ دے، یہ بھی کاٹ دے، ہم آپس میں ایگری ہوتے جا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ یار یہ تو گڑبڑ ہے، فی الحال آئینی ترامیم کو پوسٹ پون کیا جائے، مؤخر کیا جائے، ڈیلے کیا جائے، تو اس کے بعد اس پر پھر مشاورت کریں گے اور اس کے بعد یہ ترامیم کی جائیں۔ تو ہم نے پھر اس پر ورکنگ کی اور ابھی کر رہے ہیں، ہمارا بھی مسودہ جو ہے وہ تیار ہے، مولانا صاحب مسودہ تیار کر رہے ہیں، کامران مرتضیٰ کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں جب مسودہ دیں گے تو اس پر جو ہمیں تحفظات ہوں گے، جن شکوں پر، جن نکات پر، ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھئی ان پر ہمیں یہ ریزرویشن ہے، اور پھر جو ان کو ریزرویشن ہوں گے ہمارے نکات پر کچھ پہ تو وہ بتائیں گے۔ تو پھر ہم اس طرح کمپیئر کر کے، ٹیلی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے وہ ہم ترامیم لائیں گے۔ تو ہم سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو کوشش پوری کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو بھی اعتماد میں لے کر چلیں، اور سیاسی جماعتوں کو، باقی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کر چلیں۔ لیکن پی ٹی آئی آن بورڈ خود نہیں ہو رہی، ہم نے ہزار کوشش کی ہے، بار بار کوشش کی ہے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینے کی، لیکن پی ٹی آئی کسی بھی نقطے پر نہیں آ رہی، اور آئینی ترامیم پر وہ سرے سے ہی مخالفت کر رہی ہے۔ تو بلاول صاحب کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی ہے، اور جو میجر گفتگو کے جو نکات ہیں وہ میں نے آپ کو شیئر کر دیے ہیں۔ اگر کوئی رہتا ہے تو میں وہ بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، میں دیکھ لوں کہ کون کون سی چیزیں ڈسکس کر لی ہیں۔ جو میثاق جمہوریت ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات ہوئے، میثاق جمہوریت میں یہ چیز شامل ہے، اور اس لیے، اور انہوں نے کہا کہ 25 اکتوبر کی جو ڈیڈ لائن ہے، مجھے تو امید ہے، مجھے نظر بھی آ رہا ہے، محسوس بھی ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے پاس ہو جائیں گی، لیکن یہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ حکومت کا ایشو ہے، اور یہ حکومت کی ضرورت زیادہ ہے، ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی عدالتوں پہ برڈن کم ہو اور آئینی عدالتیں قائم ہوں، تاکہ آئینی عدالتیں آئینی معاملات دیکھیں، اور کرمنل جو کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دیکھیں۔ تو اس کے علاوہ ایوان صدر میں 5 بڑوں کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس میں بھی بڑی اہم ڈسکشن ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم آئینی عدالتوں کے قیام کے ذریعے صوبوں کو مساوی حقوق دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا حکومت آئین کے آرٹیکل 8 اور 51 پر ترمیم لانا چاہتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے اس پر انکار کر دیا، اور عمران خان اگر اپریل 2022 سے سیاسی فیصلے کرتے تو آج وہ دوبارہ وزیر اعظم ہوتے، اور وہ آج بھی سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مجموعی طور پر یہ نکات ہیں جو چیدہ نکات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔